یہاں پہ آپ عنوان بحث دیکھیں گے تو مصنف نے لکھا کہ الصفات الثبوتیۃ الفعلیہ، صفات ثبوتیہ فعلیہ کے بارے میں گفتگو ہے۔ یعنی ابھی ہم جو خالق کائنات کی ذاتی صفات ہیں، اس کی ذات کی صفات ہیں، اس کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے۔ اس کے جو افعال ہیں، وہ کون سے کام کرتا ہے، کون سے فعل وہ انجام دیتا ہے، اس کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی۔ اور اس میں سے جو پہلی صفت ہے وہ ارادہ کی ہے، کہ اللہ کی ذات ارادہ کرتی ہے، تو یہ اللہ کی ذات کا فعل ہو گیا۔ کچھ متکلمین اسے صفت ذاتی میں کنسیڈر کرتے ہیں کہ ارادہ جو ہے وہ اللہ کی ذاتی چیز ہے، جیسے اس کی قدرت ہے، جیسے اس کا علم ہے۔ تو یہ ساری جو ہے بحث واضح کرنے کے لیے مصنف کیا کہیں گے کہ ہمیں ارادہ کے معنی کو سمجھنا پڑے گا کہ ارادہ کا معنی ہے کیا، اور ارادہ کا معنی سمجھنے کے لیے پھر اسی طرح سے بحث شروع ہوگی کہ جب ہم انسانوں کے لیے لفظ ارادہ بولتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ارادہ کیا ہے، یا میں ارادہ کرتا ہوں، یا بالفاظ دیگر میں چاہتا ہوں۔ مرید کسے کہتے ہیں؟ چاہنے والا، ٹھیک ہے۔ تو میں اس چیز کو چاہتا ہوں، یعنی میں اس چیز کا ارادہ کرتا ہوں۔ جس طرح یہاں پہ استعمال ہوتا ہے کہ ترید ھذا الشیء، ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ کسی چیز کو نہ چاہنا، اس کے لیے لفظ کراہت استعمال ہوتا ہے، ناپسند کرنا۔ تو کیا جو ارادہ کرنا ہے یہ پسند اور ناپسند کے معنی میں ہے، یا ارادہ جو ہے وہ شوق کا نام ہے، ایک دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے، یا ارادہ اس چیز کا نام ہے کہ اس کے اندر فائدہ موجود ہے؟ تو یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ ارادہ کیا ہے؟ ایک انسان کی نفسیاتی صفت ہے، جس کا تعلق کیا ہے؟ انسان کی نفسیات سے ہے، کہ ابھی اس کا جو نفسیاتی ایشو ہے وہ کیسا چل رہا ہے، یہ کون سی چیزوں کو چاہ رہا ہے، کون سی چیزوں کو نہیں چاہ رہا، اس کا دل کر رہا ہے، دل نہیں کر رہا، اس کا ارادہ ہے یا ارادہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے کہ جب ہم انسانوں کے لیے لفظ ارادہ بولتے ہیں کہ جو اس کا ارادہ ہے پڑھنے کا، اس کا ارادہ ہے کام کرنے کا، اس کا ارادہ ہے شادی کرنے کا، اس کا ارادہ ہے بہت سارے کام کرنے کا، تو اس ارادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھی ارادہ ہے۔ تو مصنف سب سے پہلے کہیں گے کہ ہم انسان کی جو صفت ہے، نفسیاتی صفت ارادہ ہے، ہم اس کے اوپر آپ کو نظریات پیش کریں گے۔ اور یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ خود اس بارے میں اختلاف ہے، یعنی جو ماہرین ہیں نفسیات کے، جب وہ اس کی تشخیص کرتے ہیں کہ ارادے کا کیا مطلب ہے، تو تین نظریات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں جو مشہور ہیں۔ تو مصنف ان تین نظریات کو ذکر کریں گے کہ ارادہ کی تعریف اصل میں ہوتی کیا ہے، پھر اس تعریف میں سے ایک تعریف کو کیا کریں گے؟ اوکے کریں گے کہ یہ تعریف کیا ہے، درست ہے، اور باقی جو دو تعریفیں ہیں ان کے اوپر اعتراض کریں گے کہ اس کے اوپر یہ اعتراض آتا ہے، لہٰذا یہ تعریف درست نہیں ہے۔ انسانی ارادہ کی جب پہچان ہو جائے گی، تعریف واضح ہو جائے گی، تو پھر یہ بحث جائے گی اللہ کے ارادہ کے اوپر۔ پھر وہاں پہ بحث ہوگی کہ بھی اس کی تو نفسیات ہیں نہیں، اس کا شوق ذوق ہے نہیں، تو پھر وہ کس طریقے سے آپ کہتے ہیں ارادہ ہے؟ کیا اس کا مطلب علم ہے، اس کا مطلب قدرت ہے، کیا چیز ہے؟ پھر وہاں پہ کیا نظریات شروع ہو جائیں گے اور اس طریقے سے کریں گے۔ یعنی ابھی تک جو مصنف صفات ثبوتیہ ذاتیہ میں بحث کرتے ہیں، اس میں تو اتفاق کی بحثیں تھیں، اس میں علماء متکلمین کا اختلاف نہیں تھا، سب جو ہے وہ اللہ کی قدرت کو مانتے تھے، ادراک کو مانتے تھے، اس کی تفسیر میں بھی کوئی اتنا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ابھی جو بحث شروع ہو رہی ہے یہ اختلافی بحث ہے متکلمین کے درمیان۔ جب بھی بحث اختلافی ہوتی ہے تو وہاں پہ ان چیزوں کی تعریف، ڈیفینیشن، اشکالات، یہ ساری بحثیں ہو جاتی ہیں، تو اس سے بحث کیا بن جاتی ہے؟ دقیق بن جاتی ہے۔ یعنی پہلے جو بحثیں تھیں وہ ترجمہ اور ایک مفہوم کی حد تک منطقی قسم کی بحثیں تھیں، وہ ہم اپنی طرف سے بھی چار جملے اس میں ایڈ کر لیں تو ایک بات بن جاتی تھی۔ لیکن ابھی جو ارادہ کی بحث شروع ہو رہی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحیح طریقے سے ارادہ کرنا پڑے گا، اور اگر ہمارا ارادہ ہوگا اس کو سمجھنے کا تو انشاءاللہ ہم کیا ہے؟ ارادہ کو سمجھ لیں گے۔ اگر ارادہ ہمارا نہیں ہوگا سمجھنے کا تو پھر ظاہری بات ہے، جب ارادہ ہی نہیں کیا سمجھنے کا تو پھر ارادے کو کیسے سمجھ سکیں گے؟ تو انشاءاللہ آپ لوگ مکمل آن لائن رہنے کی کوشش کریں گے، درمیان میں آف لائن نہیں ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، واضح۔ اچھا، مصنف کیا لکھتے ہیں کہ الارادۃ من صفاتی سبحانہ، کہ ارادہ جو ہے وہ اللہ کی صفات میں سے ہے، والمرید من اسماء، اور مرید جو ہے ارادہ کرنے والا، یہ اس کا اسم بھی ہے باقاعدہ۔ مرید ہے، مرید لکھیں، مرید، ہاں مرید، مرید لکھو۔ والمرید، ارادہ یرید سے اسم فاعل کیا بنتا ہے؟ مرید بنتا ہے۔ مراد جس چیز کا ارادہ کیا جائے، مراد، ٹھیک ہے۔ وقبل البحث فی حقیقت
ارادت الہیہ، اللہ کے ارادہ کی کیا حقیقت ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ مرید ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس میں بحث اور گفتگو اور تحقیق شروع کرنے سے پہلے نقدم بحثاً ضروریاً، ہم ایک بحث کو مقدم کر رہے ہیں، جو بحث کیا ہے؟ ضروری ہے، اہم ہے، اور وہ بحث کس کے متعلق ہے؟ فی حقیقت الارادہ، کہ ارادہ کہتے کسے ہیں، اور کیا ہے؟ علی نحو الاطلاق، اس میں ہم یہ بحث نہیں کریں گے کہ اللہ کا ارادہ کیا ہوتا ہے، نہیں، مطلقاً، کہ جب انسان لفظ ارادہ بولتے ہیں تو اس سے وہ کیا مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بطور مطلق جب ارادہ کہا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب وہ چاہے اللہ ارادہ کرے، ملائکہ ارادہ کریں، انسان ارادہ کریں، یہ بحث بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ انسانوں کے ہاں جو لفظ ارادہ استعمال ہوتا ہے تو اس کی حقیقت کیا مراد دی جاتی ہے، اس کا کیا معنی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر عنوان کیا بنے گا؟ حقیقت الارادت۔ ارادہ میں کیا کہتے ہیں کہ الارادۃ کیفیت نفسانیت وجدانیت، کہ ارادہ کیا ہے؟ ایک انسان کی نفسیاتی اور اس کے اندر کی ایک کیفیت ہے۔ وجدان کو کہتے ہیں ایک اندر کی بات، میرا وجدان یہ کہتا ہے، یعنی اندر سے آواز آ رہی ہے۔ تو ارادہ کیا ہے؟ ایک کیفیت کا نام ہے۔ وہ کون سی کیفیت ہے؟ جو نفسیاتی ہے اور انسان کی اندرونی ایک کیفیت ہے، یعنی اس کا تعلق بولنے سے نہیں ہے۔ جیسے انسان کو دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، یہ ساری کیفیتیں کیا انسان کے اندر کی کیفیتیں شمار ہوتی ہیں، ایسے ہی ارادہ بھی ہے، خوشی اور غم کی طرح کیا ہے؟ ایک ارادہ بھی ہے۔ کسائر الوجدانیات، جیسا کہ دیگر وجدانی چیزیں ہیں، جیسے لذت، ایک چیز سے جو ہے وہ انسان کو لذت ملتی ہے نفسیاتی طور پہ۔ علم، ایک چیز سے جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ اسے کیا ہے؟ ایک درد محسوس ہوتا ہے، دلی طور پہ درد محسوس ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جتنے بھی انسان کی نفسیاتی صفات ہیں، خوشی، غم، پریشانی، اور دل کا جو ہے دل کا درد ہو گیا، نفسیاتی درد ہو گیا، دل کی لذت ہوگی، انہی کیٹیگری میں سے ایک کیا ہے جی؟ ارادہ بھی ہے۔ ارادہ بھی کیا؟ انسان کی نفسیاتی ایک کیفیت کا نام ہے۔ وقد وقع الخلاف فی بیان حقیقت ہے۔ اب یہ نفسیاتی کیفیت جو ہے وہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ خوشی کو کہتے ہیں، غم کو کہتے ہیں، کیا چیز ہے ارادہ؟ کہتے ہیں اس کی حقیقت کے بیان میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ فذهب العلماء فی ذلک مذاہب شتیٰ، اور جو علماء ہیں، اہل علم ہیں، وہ گئے ہیں اس مسئلے میں، کس مسئلے میں؟ کہ حقیقت ارادہ کیا ہے، ارادہ کا کیا معنی ہوتا ہے، وہ کون سی نفسیاتی کیفیت ہے جسے ارادہ کہا جائے گا، اس بارے میں علماء کدھر گئے ہیں؟ مذاہب شتیٰ، بہت سارے مختلف مذاہب، ان کے اس بارے میں جو مذہب بنے ہیں، یعنی جس نظریے کے اوپر جانا، جس رستے کے اوپر جانا، اسے مذہب کہتے ہیں۔ تو مذاہب شتیٰ یعنی مختلف مذاہب، مختلف نظریات یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ، ارادہ کسے کہتے ہیں جی؟ الارادۃ ہی اعتقاد النفع، کہ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ اس کام میں فائدہ ہے، تو فائدے کے یقین کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارادہ کہا جاتا ہے۔ اور کراہت کیسے پھر کہیں گے؟ اس کے مقابلے میں جو کراہت آئے گی اس سے کیا کہیں گے؟ ہے اعتقاد الضرر، کہ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ اس کام میں کیا ہے؟ نقصان ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے فرض کریں ہمیں جو ہے وہ یقین ہے کہ پیسے ہمارے پاس آئیں گے تو اس کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب پیسے آنے کا ہمیں یقین ہے، پیسے کے فائدے کا ہمیں یقین ہے، تو گویا کہ ہمیں پیسے کا ارادہ بھی ہو گیا پھر، ٹھیک ہے؟ ہمیں اس بات کا یقین ہے، ہم سے مراد اگر غیر شادی شدہ لیں، کہ شادی کا جو ہے وہ بہت بڑا فائدہ ہے جی، ٹھیک ہے جی؟ تو شادی کا بہت بڑا فائدہ ہے، جیسے یہ ہمیں یقین ہے شادی کا فائدہ ہے، تو پھر ارادہ بھی ہے شادی کا، ٹھیک ہے؟ تو جس کو شادی شدہ والے کو لے لیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ شادی کا فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی کیا ہو جائے گا؟ ارادہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، شادی کا، ٹھیک ہے؟ جو گزشتہ ارادہ اس کی پوری پچھتاوا ہو جائے گا۔ مختلف حالات ہیں ہر کسی کے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کو کسی چیز میں فائدے کا یقین ہو جائے نا، تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ جی اب آپ کا ارادہ ہو گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں کیا فائدہ ہے، آپ کہیں یا نہ کہیں اس کا ارادہ ہے آپ کے پاس۔ اور اگر ایک چیز کے نقصان کا آپ کو یقین ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا آپ کو ارادہ نہیں ہے۔ جیسے لجنہ کے امتحان میں فیل ہو جانا نقصان ہے بہت بڑا، تو کسی کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہوگا کہ میں فیل ہو جاؤں، کیوں؟ کیونکہ نقصان کا اسے کیا یقین ہے کہ اس کا کیا نقصان ہے، جبکہ امتحان میں پاس ہونے کا کیا فائدہ ہے، تو اس فائدے کا جیسے انسان کو یقین ہوگا تو گویا کہ اس کا ارادہ ہے۔ تو لہٰذا ارادے کی تفسیر کیا ہوئی کہ نفع کے یقین کو ارادہ کہا جاتا ہے، اور نقصان کا یقین ہو جائے تو اسے کراہت کہا جاتی ہے، ناپسندیدگی کہا جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اعتقاد کیا ہے؟ یقین کیا ہے؟ یقین کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بالفاظ دیگر علم کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، وہ اصول فقہ میں لفظ علم کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یقین کے لیے، ٹھیک ہے، مجھے علم ہے، علم کے مقابلے میں کیا ظن استعمال کرتے ہیں. تو اعتقاد لفظ عربی میں یقین کے لیے استعمال ہوتا ہے، لفظ علم کیا ہے؟ یقین کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بالفاظ دیگر ہم کیا کہیں گے کہ کسی بھی فائدے کا علم ہو جانا، اسی علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارادہ کہا جاتا ہے. اور کسی بھی نقصان کا علم ہو جانا ہے، اس نقصان کے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ کراہت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس علم کی جگہ پہ آپ لفظ اعتقاد استعمال کریں، یقین استعمال کریں، ایک ہی ہے اس کا معنی ہے. تو لہٰذا ارادہ کیا ہوگی؟ وہ یقین جو ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارادہ کہتے ہیں. لیکن کس چیز کا یقین؟ فائدے کا جو ہے وہ یقین. فالارادۃ علی ھذا القول، پس اس قول کی بنیاد پہ ارادہ کیا ہے؟ لیست شیئا سوى العلم بل بالمنفعۃ، کہ ارادہ اس قول کی بنیاد پہ کوئی چیز بھی نہیں ہے سوائے کیا چیز ہے؟ کہ العلم بالمنفعہ، کہ آپ کو علم ہو گیا، یقین ہو گیا منفع کا، الموجودۃ فی الفعل المراد، کہ جو اس فعل میں موجود ہے، کہ المراد جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں، جو فعل آپ ارادہ کر رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں، اس فعل کے اندر چونکہ بہت بڑا فائدہ موجود ہے، تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ چونکہ آپ کو اس فعل کے فائدے کا علم ہو گیا، تو گویا آپ کو اس فعل کا ارادہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، کمانل کراہت، جیسے اس کے مقابلے میں آپ لے لیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ چیزوں کو اپنی ضد سے کیا پہچانا جاتا ہے نا، تو آپ اپوزٹ کو بھی رکھیں گے تو مزید کیا یہ چیز واضح ہو جائے گی. تو ارادہ کے مد مقابل چیز کراہت ہے کہ جی میرا ارادہ نہیں ہے اس کام کا، میں اس کام کو نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، میں پسند ہی نہیں کرتا اس کام کو. تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ نہیں چاہتے جی، کراہت اسے کہیں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ یا نفس العلم، کہ یہ بھی علم کو ہی کہتے ہیں، کہ یہ وہی علم ہے، لیکن کس چیز کا علم ہے؟ بالمفسدۃ، کہ اس میں کیا نقصان ہے؟ فساد ہے. والمضرۃ، اور کیا ضرر ہے؟ نقصان ہے. کس میں؟ الموجودۃ فی، اسی فعل میں، جس فعل سے انسان کو نفرت ہے، جس فعل کو انسان نہیں چاہتا، کراہت ہے، اس فعل میں چونکہ انسان کو علم ہے کس چیز کا؟ نقصان کا، تو اسی نقصان کے علم کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کراہت ہو جائے گی. تو بس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ علماء کی ایک جماعت نے جب غور و فکر کیا کہ یہ ارادہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا ارادہ یہی چیز ہے کہ انسان کو جب یقین ہو جاتا ہے کہ اس کام میں فائدہ ہے تو وہ ارادہ ہو گیا. جب انسان کو یقین ہو گیا کہ اس کام میں نقصان ہے تو وہ اس نے ارادہ ختم کر دیا کیونکہ اس کے اندر نقصان ہے. ٹھیک ہے، اب وہ ارادہ کی بجائے وہاں پہ کیا ہوگا؟ کراہت ہوگی، وہ چاہے گی نہیں اس چیز کو. تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک معنی کیا بیان کیا. مصنف کیا کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی یہ تعریف کیا ناقص ہے. ٹھیک ہے جی، ناقص کا کیا مطلب ہے؟ کہ تعریف جامع افراد اور معنی از غیر نہیں ہے، جامع اور معنی تعریف آپ نے نہیں کی. مصنف کیا کہتے ہیں کہ بھی دو چیزوں میں فرق ہم کر سکتے ہیں، کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس چیز میں فائدہ ہے، علم ہے فائدے کا، لیکن اس کے باوجود ہم اس کا ارادہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی، جیسے فرض کریں کہ ہمیں پتہ ہے کہ رات کو جلدی سونے کا اور صبح جلدی اٹھنے کا، پھر اٹھنے کے بعد طلوع فجر سے پہلے نہ سونے کا بہت بڑا فائدہ ہے، انسان کی صحت کے لیے فائدہ ہے، انسان کی روح کی پاکیزگی کے لیے فائدہ ہے. اور جو بھی علم میں ترقی کرتا ہے، علماء دین ہیں، ان کو کسی نہ کسی موقع پہ یہ فیصلہ لینا پڑتا ہے کہ ہم جی نماز فجر کے بعد نہیں سوئیں گے. یہ فیصلہ لینا پڑتا ہے. ابھی طالب علم ہے تو نہیں لے رہے تو بعد میں لینا پڑے گا، کسی نہ کسی موڑ پہ فیصلہ لینا پڑتا ہے، کیونکہ اس سے بغیر کام نہیں چلتا. وہ جو برکات ہیں، جو تحقیقات ہیں، اسی ٹائم پہ ساری ہوتی ہیں. تو اب ہم سب کو اس چیز کا پتہ ہے، میڈیکلی طور پہ بھی، علماء کے تجربات سے بھی علم ہے، ہمیں یقین ہے کہ بھئی اس کام کا فائدہ ہے، رات کو جلدی سونے کا اور صبح جلدی اٹھنے کا اس چیز کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جی وہ جو سادہ کھانا کھانا، بغیر مرچوں کی اور بغیر چکناہٹ کے، ٹھیک ہے، سبزیاں زیادہ کھانا، ابلی ہوئی سبزیاں کھانا، ٹھیک ہے، ہمیں اس کا بھی پتہ ہے کہ اس کا بھی کیا فائدہ ہے جی، صحت کے اوپر بہت بڑا اس کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا کھانا، ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، فائدہ ہے لیکن ارادہ نہیں بنا بھائی. ٹھیک ہے، مثلا کہتے ہیں دو چیزوں میں فرق ہو گیا نا. آپ کو کیا اس چیز کے فوائد کا علم ہے یا نہیں ہے؟ فوائد کا علم ہے، لیکن فوائد کے علم ہونے کے بعد کیا آپ کہیں گے کہ آپ کا ارادہ ہو گیا؟ نہیں، ارادہ تو نہیں ہوا. ہاں وہ ٹھیک ہے، شادی والی مثال آپ نے ٹھیک دی تھی کہ شادی کے جو غیر شادی شدہ بندہ ہے اسے یہ نظر آ رہا ہے پڑھائی سے پہلے کہ شادی میری ہوگی تو میں گناہوں سے 100% بچ جاؤں گا، درسوں میں باقاعدہ ہو جاؤں گا، گھر کے بالکل نظام سیٹ ہو جائے گا، ایک جو ہے نا جنت کا ماحول بن جائے گا، پرسکون، تحقیقات اور درس کی، یہ وہ سوچ رہے ہیں فائدے. تو ٹھیک ہے، اسے فائدوں کا یقین ہے، فائدے کا یقین ہونے کے ساتھ اس کا ارادہ بھی ہے، یہاں پہ کام چلے گا. ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری آپ کو ایسی بھی مثالیں میں ملیں گی کہ جہاں پہ انسان کو فائدے کا یقین ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ارادہ نہیں ہوتا.
بس ہمیں اگر ایک مثال بھی ایسی مل جاتی ہے کہ جہاں پہ العلم بالفائدہ، فائدے کا علم ہو لیکن ارادہ نہ ہو، تو آپ کی تعریف کیا ہے؟ جامع نہیں رہے گی۔ ہم آپ کی تعریف میں کیا کہیں گے کہ آپ نے تو ارادے کی تفسیر کیا کی تھی کہ جب بھی انسان کو فائدے کا علم ہوتا ہے تو اسے ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ ارادہ کہہ دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ کو بہت ساری مثالیں ایسے لے کر آئیں گے کہ انسان کو پتہ ہے کہ ان کاموں میں فائدہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ارادہ بنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا انسان کہتے ہیں یہ تعریف آپ کی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عبارت آپ کے پاس کیا ہے؟ تعریف الناقص سے پہلے کیا جملہ لکھا ہوا ہے؟ وَلَكِنَّهُ وَلَكِنَّهُ یا وَلَكِنَّ حاضر وَلَكِنَّهُ وَلَكِنَّهُ تعریف ناقصون، یہ تعریف کیا ناقص ہے؟ کیوں؟ اب مثال ایک لے کر آ رہے ہیں، فَإِنَّا نُدْرِكُ وِجْدَانًا، کیونکہ یہ بات ہم اندر سے اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ کون سی بات؟ کہ أَنَّ عِلْمَنَا بِالْمَنْفِعَةِ الْمَوْجُودَةِ فِي أَمْرٍ مَّا، کہ ہمارا یہ جو علم ہے، ہمارا جو یقین ہے کس بات کا؟ کہ ایک جی فائدہ موجود ہے، کہاں پہ جی؟ بالمنفع الموجود فی امر ما، کسی بھی معاملے میں، کہ امر یہاں پہ شے کے معنی میں لے لیں، فی امر ما، کسی بھی شے میں، کسی بھی شے کے بارے میں ہمیں علم ہو گیا کہ اس کے اندر فائدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ شیئن، یہ ایک چیز ہے، و ارادتنا لہو شیئن آخر، اور اس چیز کا ارادہ کر لینا یہ دوسری چیز ہے۔ دو ایک چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں شادی کے مسئلے میں ایک چیز آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہے۔ ایک چیز کے فائدے کا علم ہو جانا، یقین ہو جانا اور چیز ہے، اور اس کا ارادہ کر لینا اور چیز ہے۔ دونوں میں کیا ہے؟ جدائی ہو سکتی ہے آرام سے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طریقے سے علمنا بالمفسدۃ الموجودۃ فی امر ما شیء، کہ ہمیں یہ جو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کام میں کیا ہے جی؟ نقصان ہے، کسی بھی شے میں نقصان ہے، یہ اور چیز ہے، اور وَكَرَاهَتُنَا لَهُ شَيْءٌ آخر، اور ہمارا اس کو ناپسند کرنا یہ اور چیز ہے۔ یعنی ہمیں یقین ہے کہ ٹائم پہ نہ سونے کا کیا ہے جی؟ نقصان ہے، یہ زیادہ کھانے کا کیا ہے؟ نقصان ہے، پتہ ہے یقین ہے نقصان ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کو ناپسند نہیں کیا، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم بالمفسد کو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کراہت آ جاتی ہے نا، ہم کہتے ہیں ہمیں بہت ساری چیزوں کو پتہ ہے ان کاموں میں نقصان ہے، لیکن کراہت تو کبھی نہیں ہے، ہم تو شوق سے وہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پتہ بھی ہے سگریٹ پینے میں نقصان ہے، شوق سے پیتے ہیں، کیا ہے اس میں ایشو ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ بل الارادۃ والکراہۃ، کہ یہ جو ارادہ انسان کا بنتا ہے، کسی چیز کو چاہ لینا، کراہت کسی چیز کو نہ چاہنا، شیان ہے، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ وراء العلم بالمنفیۃ والعلم بالمفسدہ، یہ اس سے ہٹ کے ہیں، اس کے پیچھے ہیں، وراء یعنی اس سے پیچھے ہیں، اس سے الگ ہیں۔ کس سے پیچھے ہیں؟ العلم بالمنفیہ والعلم بالمفسدہ، کسی فائدے کا علم ہو جانا، کسی نقصان کا علم ہو جانا یہ اور چیز ہے، اور اس کے بیک پہ آپ دیکھیں تو اس کو چاہنا اور نہ چاہنا، اس کا ارادہ کرنا اور اس کے کراہت کرنا یہ اور چیزیں ہیں۔ دو چیزوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ دو چیزیں کیا ایکول ہوں، بالکل کیا برابر ہوں۔ فکیفا، پس کیسے ممکن ہے کہ نفسرھا، کہ ہم ارادہ کی تفسیر کریں کس سے جی؟ بہما، کہ علم بالمنفیت سے، اور کیا ہے؟ علم بالمفسدہ کے ذریعے سے ہم کیا ہے؟ ارادہ اور کراہت کی ہم تفسیریں کرنے لگ جائیں، تو یہ چیز کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ پہلے معنی کیا رد ہو گیا۔ وَيَدُلُّنَا عَلَىٰ ذَلِكَ، اور اس کے اوپر ہمارے پاس بہت زیادہ دلائل ہیں کہ أَنَّ قَدْ نَعْلَمُ بِالْمَنْفِعَةِ الْمَوْجُودَةِ فِي فِعْلٍ مَا، کہ ہم کبھی یقین ہوتا ہے ہمیں، قد نعلم، کبھی ہمیں یقین ہوتا ہے، قد یعنی کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے، ساری مثالیں آپ نہ لیں، بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ منفعت اور فائدہ موجود ہے اس فعل میں، فی فعل ما، کسی بھی فعل میں، وَمَعَ ذَلِكَ لَا نُرِيدُهُ، لیکن اس کے باوجود ہم اسے نہیں چاہتے، کیوں؟ لغایت ما، کوئی بھی ہمارے پیچھے مقصد ہو سکتا ہے، ہم خود کو تھکانا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، کوئی بھی غرض و غایت آپ لے لیں، کسی بھی غرض و غایت کی خاطر ہم فائدے والے کام کا ارادہ نہیں کرتے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ جبکہ اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ کیا ہمیں یقین نہیں ہے اس کے فائدے ہونے کا، ہم کہتے ہیں یقین ہے فائدے ہونے کا، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے مقاصد ہمارے ہیں، کچھ ایسی مجبوریاں ہیں کہہ لیں، کچھ ایسی سستیاں ہیں کہہ لیں، ٹھیک ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم اس کا ارادہ نہیں کرتے۔ تو یہی بات جو ہے ہمارے استاد بھی کہتے ہیں کہ طالب علم پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں کر لے، وہ نہ کہتے ہیں جس دن طالب علم نے پڑھنے کا ارادہ کر لیا نا، تو انسان اگر ارادہ کر لے تو پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ارادہ کہتے ہیں بہت بڑی مضبوط چیز ہے، بس ارادہ نہیں بن رہا ہے۔ جس دن نیت بن گئی اور ارادہ بن گیا نا پڑھنے کا، پھر یہ لجنا کیا ہے اور کیا کیا نہیں ہے، یہ انسان سے کوئی چیز بھی کیا ہے وہ کم تر نہیں ہے، انسان آگے نکل جائے گا، بس ارادہ نہیں ہو رہا نا۔ اصل مشکل یہاں پہ ہے کہ ارادہ ہی نہیں بن پا رہا، جبکہ علم بالفائدہ ہے،
فائدہ کا علم ہے کہ اس چیز میں کیا ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، ہر چیز کا فائدہ ہے، لیکن علم بالفائدہ کے باوجود ارادہ نہیں بنتا. مشکل کس کی ہے؟ ارادہ کی ہے. تو لہٰذا ارادہ اور چیز ہے اور فائدے کا علم ہونا اور چیز ہے. اچھا، دوسرا معنی کیا کیا گیا کہ الارادۃ ہی شوق النفسانی الحاصل بعد اعتقاد النفع، کہ ارادہ کیا ہوتا ہے کہ چلیں آپ نے پہلے کہا کہ جی وہ بندہ ارادہ نہیں کرتا، تو ہم کہتے ہیں ارادہ شوق کو کہتے ہیں نا. کون سا شوق؟ جو انسان کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ شوق کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ اس کام میں فائدہ ہے. ٹھیک ہے، آپ سب سے پوچھیں کہ ہاں بھی پڑھنے کا شوق ہے یا شوق نہیں ہو، کہتے ہیں شوق تو ہے پڑھنے کا لیکن پڑھ نہیں پاتے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہاں بھی قرآن کے اوپر کام کرنا، علم کلام، احادیث، تاریخ، اس کے ماہر بننے کا شوق ہے. کہتے ہیں عبد اللہ صاحب شوق تو بڑا ہے کہ ہم جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کے ماہر بن جائیں. شوق ہے، یقیناً اس میں بہت بڑا فائدہ بھی ہے. تو ہم کیا کہیں بس یہی شوق کیا ارادہ ہے. ٹھیک ہے، دوسری تفسیر والے کیا کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کسی کام کا شوق ہوتا ہے، کیا نام ہے، کسی کام کے نفع اور فائدے کا علم ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے، تو اس یقین کے ساتھ آپ کے اندر ایک شوق بھی ہوتا ہے کہ کاش کہ میں یہ کام کروں. تو یہ جو ایک نفسیاتی کیفیت ہے نا کہ کاش کہ میں یہ کام کروں، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شوق کہتے ہیں. اور اسی کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ارادہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ارادہ یہ نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ جو ہے وہ اٹھیں گے وہ کام کرنے لگ جائیں گے، نہیں. ارادہ کیا ہے؟ وہی آپ نے یہ ایک پلان کیا کہ میں یہ کام کروں گا کیونکہ آپ کو اس کا شوق تھا، تو شوق لگا تو یہ کام کرنے شروع کیا. بہت سارے طلاب اور بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کاموں کو، وہ شروع بھی کر دیتے ہیں لیکن آخر تک نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، اس کی مثال پھر وہی شادی شدہ والی بہترین مثال ہے کہ جس کی ایک شادی ہو چکی ہے، اس سے شوق ہے دوسری شادی کا. ٹھیک ہے، اس کو فائدہ اس سے نظر آ رہا ہے نا، دوسری شادی کا شوق ہے. تو شوق ہے کیا مطلب؟ ارادہ موجود ہے اس کا. تو یہ جو شوق پیدا ہو رہا ہے دوسری شادی کا، تیسری شادی کا، اسی شوق کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارادہ کہتے ہیں. تو لہٰذا دوسری تفسیر والا معنی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ارادہ کسے کہتے ہیں؟ علم بالنفع کو نہیں کہتے. تاکہ آپ کیا کہیں گے کہ بہت سارے بندے کو نفع کا علم ہے لیکن اس کا ارادہ تو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، علم بالنفع کے بعد وہ جو شوق اندر بن گیا نا، تھوڑا سا اندر ایک شوق کی کیفیت بن گئی، اسی شوق کو آپ کیا کہہ لو؟ ارادہ کر لو. یہی شوق کیا ہوتا ہے؟ ارادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مصنف پھر اسی کو رد کریں گے کہ بھئی شوق تو بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن ارادہ ہو تو پھر کام بنے نا. ٹھیک ہے، اور مصنف یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ ایک متقی انسان کی مثال لے لیں، صاحب تقوی کی. ٹھیک ہے، اسے آپ کیا ہے پوچھیں کہ اس کے شوق کیسے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو اگر کھول کے بتائے گا تو ایسے خطرناک شوق اس کے ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ کہے گا میرا شوق تو ہے لیکن میں ارادہ کبھی نہیں کروں گا یہ کام کرنے کا. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ متقی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، خوف ہے اس کا. ٹھیک ہے، جیسے بیوی اس سے پوچھے ہاں بھی آپ کو شوق ہے قبلہ صاحب دوسری شادی کا، کیونکہ شوق تو ہے لیکن ارادہ میں نہیں کروں گا کبھی. ٹھیک ہے جی، تو وہاں پر بھی کیا ہے؟ خوف کی کیفیت ہے، یا بالفاظ دیگر کیا ہے؟ ایک احترام کی کیفیت ہے. ٹھیک ہے، تو احترام کی کیفیت کی وجہ سے، خوف کی کیفیت کی وجہ سے انسان ارادے نہیں کرتا. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ شوق نہیں ہے. تو مصنف کیا کہیں گے کہ ہم آپ کو بہت ساری مثالیں ایسی دیں گے کہ شوق بھی آپ کو پیدا کر دیں گے، علم بالنفع بھی پیدا کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود مجال ہے کہ وہ بندہ ارادہ کرے. آپ پوچھنا اس سے ارادہ کیا یا نہیں، تو کہ وہ نفی کرے گا کہ میں نے ارادہ نہیں کیا. کہ یہ دیکھیں سب کے سامنے یہ چیزیں ہیں. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو اگر یقین ہو گیا فائدے کا، جیسے یقین ہوگا فائدے کا، دل کے اندر ایک شوق کی کیفیت بنے گی، یہ شوق کی کیفیت کیا ہو جائے گا؟ ارادہ ہو جائے گا. ہم کہیں گے ہر شوق کی کیفیت ارادے نہیں ہوتے. بہت ساری شوق ہوتے ہیں لیکن انسان حالات کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے وہ شوق پورے نہیں کر پاتے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شوق کو پورا کرنے کا ارادہ ہی ترک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ارادہ کیا ہوا تھا، اب وہ ارادہ ہی اس کو ترک کر دیتے ہیں. واضح انشاءاللہ. مصنف کہتے ہیں کہ ھذا تفسیر ناقص ایضا، یہ تفسیر بھی کیا ناقص ہے. کیوں؟ فإن الارادۃ امر آخر وراء الشوق النفسانی، یہ جو نفسیات کا شوق پیدا ہوتا ہے، اس شوق کے پیچھے جو ارادہ ہے ایک اور چیز ہے. بھائی آپ شوق کو ارادہ نہیں کہہ سکتے، شوق کے بعد ایک اور چیز آئے گی جسے کیا کہا جائے گا؟ ارادہ کہا جائے گا. الا ترى کہ آپ نہیں دیکھتے کہ ان الانسان المتقی، کہ ایک متقی انسان، قد یعلم، کبھی وہ یقین رکھتا ہے کہ بالنفع الموجود فی فعل ما، کہ فلاں فعل میں تو بڑا فائدہ ہے جی، اس میں بڑا مزہ ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. ثم یشتاق الی فعلی، پھر وہ شوق بھی رکھتا ہے اس فعل کا، شوق بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ نفرت ہے. وہ سیدھی سیدھی بات کہے گا کہ بھی ٹھیک ہے، ابھی فائدہ بھی اس کام میں ہے، نفسیاتی فائدہ بھی ہے اور شوق بھی ہے مجھے. ٹھیک ہے، وہ مع ذلک کلہ لا یرید، لیکن ان سب باتوں کے باوجود لا یرید، وہ اس کام کا کبھی ارادہ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ متقی ہے. لأنہ حرام، کیونکہ وہ کام حرام ہے اور یہ اس کا کبھی بھی ارادہ
نہیں کرے گا۔ تو بہت سارے شوق جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں متقی بننے کے بعد، تو شوق تو اپنی جگہ پہ باقی رہتے ہیں لیکن اس کا ارادہ نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کلام ہم یہاں پہ مکمل کرتے ہیں کہ ابھی تک مصنف نے ارادہ کی دو تفسیریں کی۔ پہلی ارادہ کی تفسیر کیا تھی؟ العلم بالمنفعت، کہ منفعت کا یقین ہو جانا، کہا کہ یہ بھی ارادہ نہیں ہے۔ دوسری تفسیر کیا کی کہ علم بالمنفعت کے بعد کیا ہے؟ ایک اندر کا شوق جنم لے لینا، کہا کہ یہ شوق بھی ارادہ نہیں ہے، اس کے بعد ارادہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اب یہ دو معنی ریجیکٹ ہو گئے، اب تیسرا معنی کون سے جو صحیح معنی ہے انشاءاللہ پھر اگلے درس میں کیا اس کو بیان کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔